الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ ناظرین کرام، محفل مذاکرہ میں آپ کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج کے پروگرام کا عنوان ہے شادی اور آج کا مسلمان۔ اس محفل مذاکرہ میں ہمارے مہمان ہیں شیخ رضوان رفیقی صاحب، سابق صدر SIO UP، اور مولانا عبداللہ مدنی جھنڈا نگری، چیف ایڈیٹر ماہنامہ نور توحید نیپال، اور مولانا مفتی شکیل احمد سیتاپوری قاسمی، سیتاپور کے آپ مفتی ہیں۔ ہم ان تمام علماء اکرام کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آج کے موضوع شادی اور مسلمان کے تعلق سے ان علماء اکرام کے تجربات اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس اہم عنوان پر ہم کلام ہوں گے۔ مولانا، ہمارے یہاں ایک اور رواج ہے بعض علاقوں میں کہ مردوں کا نکاح تو قاضی صاحب پڑھاتے ہیں جی، عورتوں کی محفل میں ایک الگ نکاح، خواتین کی طرف سے عقد نکاح ایک الگ ہوتا ہے، یعنی دو نکاح ایک ہی مجلس میں، ایک ہی مجلس، ایک ہی شادی میں، ایک ہی شادی ایک ہی ہو رہی ہے مجلس میں، اور جو ہے ادھر قاضی صاحب مردوں میں نکاح پڑھا رہے ہیں، ادھر عورتوں میں، خواتین میں عورتیں نکاح پڑھا رہی ہیں۔ آپ ماشاءاللہ سیتاپور کے قاضی بھی ہیں اور مفتی بھی ہیں ماشاءاللہ، آپ بتائیے اس سلسلے میں کہ کہاں تک یہ صحیح ہے؟ یہ تو بالکل ہی عجائبات میں سے ہے سبحان کہ اللہ۔ یہ عجوبہ جو ہے بس انہی جگہوں پر نظر آئے گا جہاں آپ نے کہیں دیکھا ہو، جی ورنہ یہ تو پوری دنیا میں نہیں ہے۔ نکاح خواہ تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن ہم پیروی قیس نہ فرحات کریں گے، ہم طرز جنو بھی ایجاد کریں گے، اور ہی ایجاد کریں گے، نئی ایجاد ہے یہ تو، طرز جنو اور ہی ایجاد کریں گے۔ یہ تو ایک ایجاد ہے، اور اس کے سوا کیا کہا جا سکتا ہے۔ مولانا اس ضمن میں جیسا کہ مولانا عبداللہ جھنڈا نگری مدظل العالی فرما رہے تھے کہ ان سب خرافات سے بچنے کے لیے اگر عربی داں طبقہ نہیں ہے عموماً بر صغیر میں، تو کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ جو خطبہ مسنونہ پڑھا جاتا ہے نکاح کے موقع پہ، اور اس میں جو تعلیمات دی گئی ہیں قرآن اور احادیث کی روشنی میں، اس کی روشنی میں جو تذکیر کر دی جائے، تاکہ ازدواجی زندگی کی بنیاد انہی کی روشنی پہ بنے اور آگے کی زندگی اسی پہ طے ہو؟ یہ بہت اچھا موقع ہے تذکیر کا، کچھ لوگ سنتے ہیں۔ میرا اپنا یہی طریقہ کار رہا ہے، نکاح کی مجلس میں سال میں بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں مجھے خطبہ نکاح پڑھنا ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ شاید ایک دو بار ہی ایسا ہوا ہے کہ لوگوں کا طرز عمل دیکھ کر کے، یعنی کھانے پینے چائے ناشتہ اس میں لگے ہیں اور شور و غل، اس طرف نہیں متوجہ ہے، شور و غل بھی ہے، وقت بھی کم ہے، تو میں نے اس کو نہیں کر کے اور عام حالات میں میں تقریباً 10 منٹ کا ایک درس دیتا ہوں، تاکہ اس موقع پہ لوگوں کو اپنی گھریلو زندگی سے متعلق کچھ دینی معلومات حاصل ہو جائیں۔ ہم لوگ بھی یہ کرتے ہیں، یہی رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ میں مفتی صاحب سے ایک اہم سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جی، بعض لوگ نکاح کے بعد دعا جو کرتے ہیں، دعا میں اللہم الف بینہما، یا اللہم الف بین قلوبہما کما الفت بین آدم و حوا بین فلان و فلان بین محمد صلی اللہ علیہ وسلم و عائشہ، یہ لمبی دعا جو کرتے ہیں انبیاء کرام اور ان کی بیویوں کا نام لے کر کہ اے اللہ ان دونوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، ان دونوں جوڑوں کے درمیان اسی طریقے سے محبت ڈال دے جیسے یہ دعا۔ مفتی صاحب، میں نے حدیث کی کتابوں میں جو مستند کتابیں ہیں، ہزاروں کتابوں میں نے تلاش کی، کہیں بھی اس دعا کا حوالہ مجھے نہیں ملا، کسی بھی کتاب میں اس دعا کا ذکر نہیں ہے۔ پتہ نہیں یہ دعا کہاں سے آئی، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ارے یہ کیا مولوی ہے، کیا آدمی ہے، یہ کیا خطیب ہے، انبیاء کا نام لیا ہی نہیں، نکاح کیسے ہو جائے گا؟ مفتی صاحب ذرا اس کے بارے میں آپ ناظرین کرام کو بتائیں کہ اس دعا کی کیا حقیقت ہے؟ اس بارے میں تو یہی عرض ہے کہ مضمون کے اعتبار سے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ یہ دعا کی جا رہی ہے،
کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ایسی الفت ڈال دے جیسے حضرت آدم و حوا کے درمیان تھی، یا حضرت ابراہیم و حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کے درمیان تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے درمیان تھی۔ مضمون اس کا اور اس کے معنی اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اس دعا کو بس یہ کہا جائے کہ یہ مباح ہے، یعنی اس کی گنجائش ہے، مگر یہ دعائیں مسنون نہیں ہے۔ جی اور مولانا اس کو اسی لیے مولانا فرما رہے ہیں نا کہ اگر وہ نہ پڑھیں ہاں تو بھی کوئی لوگ اس پر انکار کر رویہ جی اختیار کریں، یہ انکار نکیر کرنا تو غلط یہ ہے، تو نہیں ہونا کیونکہ یہ چاہیے۔ مسنون نہیں ہے، بس زیادہ زیادہ بھائی مباح ہے۔ بلکہ مسنون کو زیادہ پرموٹ کرنا چاہیے، جو مسنون دعا ہے اسی قسم کی دعائیں جو ایسے موقع پر سنت سے ثابت ہیں تو وہی دعائیں پڑھی جائیں۔ بارک اسی کو اللہ رواج دینے لکا کی ضرورت بارک اللہ علیک بارک اللہ جمع بینکما فی خیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین جی دعا وہی بے ثابت ہے، ثابت میاں بیوی کے لیے بارک اللہ لک و بارک ہے، علیک، وہی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے برکت دے جی۔ اور آپ پر برکت دے بے شک اور خیر کے معاملات میں آپ دونوں کو جمع کرے۔ سبحان اللہ، کتنی جامع دعا ہے۔ بے شک بعض صحابہ نے یہ بھی دعا کی کہ بارک اللہ لکا فیہا و لہا فیک، ہاں اللہ تعالیٰ برکت دے تم کو اس کے اندر، اس کو تمہارے لیے جی با برکت بنا دے۔ تو یہ سب دعائیں ثابت ہیں۔ شادی کے موقع پر ایک اور بات دیکھنے میں آتی ہے، وہ ہے قدم بوسی کرانا، بزرگوں کی قدم بوسی، کہ لے جاتے ہیں دلہا کو دلہن کو اور پورے خاندان کے بزرگوں کے جی قدم بوسی کراتے ہیں۔ مولانا اس سلسلے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ یہ قدم بوسی وہی ہے جو اکثریت کے درمیان پائے لاگی کا ایک تصور پایا تھا، پیر کی چرنوں میں طرف گرنا۔ چرنوں میں گرنا، قدموں میں گرنا، قدموں کو چومنا، قدموں کو چھونا، اوپر سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا، اگر نہیں جھک جھکائے تو اور جھک جائے۔ جی یہی چیز ہمارے یہاں آ گئی۔ ہمارے یہاں نہ کسی کے لیے قدم بوسی ہے، نہ کچھ، سلام ہے سنت کے مطابق، کھڑے ہو کر کے استقبال کیا جا سکتا ہے اگر باہر سے آیا ہے معانقہ کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ رسم بنا کر کے نہیں، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ شادی کے وقت، شادی کی مجلس میں آتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سنت کے مطابق اگر کہہ دیا ہے، پھر بار بار کھڑے ہو کر کے سب کے پاس جا کر کے، یا جب نکاح کی مجلس ختم ہو رہی، نکاح ہو چکا ہے، پھر اس کو کہا جاتا ہے دولہے کو کھڑے ہو کر کے السلام علیکم کہہ لو۔ یہ سارے طریقے وہ ہیں جس سے اجتناب ہی میں امت مسلمہ کے لیے نجات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صاف طور پر کہا ہے کہ اگر سجدہ کسی کے لیے جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا کہ شوہر کے لیے سجدہ کر، بالکل لیکن سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے معظم اور مکرم بنایا، جی باعزت بنایا، کہ اس کا سر صرف اللہ کے لیے جھکے، خالق کائنات کے لیے جھکے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہ جھکے۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ نعوذ باللہ جو ہے قدم بوسی کراتے ہیں بزرگوں کے نام پر؟ یہ تو وہی ہے، چرنوں میں گرنا خالص وہی، یہ سب سجدہ غیر اللہ کا سجدہ ہی کرنا ہے۔ اور غیر اللہ کے سجدے کا رواج ایک زمانے میں ہندوستانی درباروں میں، مسلم شاہان ہند کے درباروں میں اس سجدے کا رواج پڑا تھا، باقاعدہ اس کے لیے لوگوں نے جہاد کیا، ایک طرح سے بے شک ایک طرح سے جہاد کیا اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ جی اللہ علیہ۔ جی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ جی علیہ، مجدد ماشاء اللہ۔ الفسانی رحمہ اللہ نے اس کو ختم کروایا۔ اس کو شادی کے موقع پر عام طور پر یہ غلطی معمول ہے کہ نکاح کے وقت مسجد کے نمائندوں میں سے کچھ لوگ جاتے ہیں اور دلہن سے اجازت مانگتے ہیں کہ کیا تمہیں یہ رشتہ منظور ہے، جبکہ نہ ان سے کوئی رشتہ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے۔ جو لوگ گواہ بنتے ہیں، نکاح کے گواہوں میں جن کا نام آتا ہے، ان میں سے کچھ لوگ جاتے ہیں اور جا کر برابر لڑکی سے پوچھتے ہیں، حجاب بھی نہیں ہوتا، پردگی کا خیال بھی نہیں کیا جاتا، اور لڑکی سے دلہن سے زبردستی اقرار لیا جاتا ہے کہ زبانی طور پر وہ اقرار کرے، زبردستی اقرار لیا جاتا ہے کہ میں راضی ہوں، ہاں، یا میں نے قبول کیا، میں اس رشتے سے راضی ہوں، یا میں نے قبول کیا۔ یہ لفظ کہتے ہیں کہ تم کہو۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ کون سی حدیث میں اور کون سی شریعت میں ہے، جبکہ لڑکی باقاعدہ دستخط کرتی ہے۔ دستخط تو آج کے زمانے میں عام ہے، دستخط کے باوجود اس کی کیا ضرورت ہے، اور شریعت میں اس کے لیے کہاں تک جواز ہے کہ غیر محرم لوگ جا کے اس سے اجازت مانگیں؟
مولانا مفتی جی صاحب ذرا اس کے بارے میں. ہاں، دونوں باتیں غیر شرعی ہیں، اور دونوں باتیں غیر شرعی ہیں اور جہالت کی پیداوار ہیں، یعنی نامحرم کو جانا ہی نہیں چاہیے. اور دوسری بات، سکوت البکر رزق، اللہ اکبر. کنواری لڑکی کا خاموش رہنا ہی اس کی رضامندی ہے. جی الیم حق بنفسہا، جی کہ عورت اپنے بارے میں حق رکھتی ہے، جی لیکن اس کا وَإِذْنُهَا سُمَاتُهَا، اس کی اجازت جو ہے اس کی خاموشی ہے. اور یہ عورت کی فطرت کے بھی خلاف ہے کہ وہ کھل کر کے بولے. ہاں اگر شادی شدہ ہے اور پھر اس کی طلاق ہو گئی ہے، یا متوفی نہ زوجہا ہے، یعنی پہلے اس کی شادی ہوئی تھی اور اس کا وہ بیوہ ہو گئی ہے، بیوہ لڑکی یا مطلقہ لڑکی سے زبانی کہلوانا وہ تو شریعت میں ہے اس کی گنجائش، لیکن کنواری لڑکی سے زبانی الفاظ کہلانا یہ تو شریعت میں نہیں ہے، بلکہ شریعت میں تو یہ کہ اس کی خاموشی ہی اس کی رضامندی ہے. اذنها سماعت. اذنها سماتها. سماتوہا، لہذا یہ تو شرعی حدود سے تجاوز ہے اور جہالت کے اوپر یہ مبنی ہے، اللہ اکبر. اور بار بار اسے اصرار کروایا جاتا ہے. یہ بیجا اصرار ہے، خالص یہ غیر شرعی چیز ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. ناظرین کرام، موضوع ابھی باقی ہے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، انتظار کرنے کا شکریہ. ہم اپنے موضوع کو جاری رکھتے ہوئے مولانا سے سوال کرتے ہیں. شادی اور رخصتی کے موقع پر ایک اور بدعت ہم نے دیکھا ہے کہ لڑکی جب نکاح کے بعد اپنے سسرال میں جاتی ہے تو چراغ یا آج کل ٹارچ یا ایمرجنسی لائٹ کوئی روشنی لے کر جاتی ہے، جبکہ دن کا وقت ہوتا ہے، لائٹ کی ضرورت نہیں تھی، لائٹوں کا انتظام ہوتا ہے. بلا ضرورت وہ ایک عقیدے کے طور پر نعوذ باللہ جہاں سے وہ رخصت ہوتی اسی جگہ سے اس ٹارچ کو یا چراغ کو آن کر کے لے جاتے ہیں. سسرال کے گھر پہنچنے تک پورے راستے میں وہ کھلا رہتا ہے. مولانا، اس عقیدے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں مولانا کے جواب سے پہلے تھوڑا سا عرض کرنا چاہوں گا. بالکل. کہیں ایسا تو نہیں کہ اس عورت کو ظلمت کی علامت سمجھا جاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں روشنی دی جاتی ہے تاکہ جو ہے وہ روشنی لے کر کے آئے؟ جی مولانا اصل مدنی میں صاحب. جہاں بہت سارے رسم و رواج سے ہم جکڑے ہوئے ہیں، جی انہی میں سے یہ بھی ایک رسم ہے، اور یہ بہت زیادہ عام نہیں ہے. جی ممکن ہے کچھ خاص مقامات پہ، قبیلوں میں، برادریوں میں بے شک. یہ چیز پائی جاتی ہو. ویسے ظاہر ہے اس کی شرعاً کسی طرح کی کوئی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اس کو عام کیا جائے. اندھیرے میں ٹارچ لے کر کے چلنا تو مطلوب ہے کہ راہ میں بہرحال روشنی بکھیرتے ہوئے چلے جی تاکہ سیدھے راستے پر قائم رہے. لیکن ایک رسم بنا کر کے شادی کے خاص موقع پر دن کی روشنی میں ٹارچ کے جلانے کا اہتمام کرنا، بہرحال اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. شریعت میں اس قسم کے کسی معاملے کی گنجائش نہیں ملتی ہے. آخر میں مفتی صاحب سے میں ایک دو ضروری سوال کروں گا. جی دو ضروری سوال یہ ہے کہ بعض لوگ، جیسا کہ ہو سکتا ہے کہ بعض معاشرے میں یہ نہ ہو، بعض معاشرے میں ہم نے دیکھا ہے کہ دولہا یا دلہن جب شادی کے بعد گھر میں قدم رکھتے ہیں تو لال پانی سے ان کا استقبال کیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس لال پانی میں قدم رکھتے ہیں اور اس کے بعد نظر اتاری جاتی ہے اور پھر اس کے بعد گھر میں وہ داخل ہوتے ہیں. یہ ایک سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ شادی کے بعد میاں بیوی کی زیارت مزاروں کی جاتی ہے. مزاروں میں لے جا کر جی فلاں کی درگاہ میں، فلاں کی درگاہ میں باقاعدہ زیارت کروائی جاتی ہے. مفتی صاحب آپ بتائیں کہ شریعت مطہرہ میں اس کے لیے کہاں تک جواز ہے؟ اکثر بدعتیں یا تو جہالت پر مبنی ہیں
یا بت پرستوں کی نقالی پر یا یہود و نصارہ کی نقالی پر مبنی ہیں۔ تو یہ بھی وہی بت پرستوں اور مشرکین کی نقالی کی وہ اپنے وہاں عبادت گاہوں میں اور مندروں میں لے جاتے ہیں، یہ درگاہوں میں لے جاتے ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیں، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ اللہ کے سوا اگر کسی سے بھی کارسازی اور کسی طرح کی بھی استمداد یعنی مدد طلب کی گئی تو یہ سمجھ لو کہ جیسے مکڑی کے جالے سے مدد طلب کی جا رہی ہے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ مکڑی کا جالا بھی اس کا ایک وجود ہے اور غیر اللہ کا تو کوئی وجود ہی نہیں۔ اللہ اکبر، جی ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ لہذا افسوس ہے ہم کتنا ظلم کرتے ہیں کہ اگر کوئی مریم کے مورت کے سامنے کھڑا ہو کر عیسائی اور کرسچن مدد مانگے تو وہ گمراہ ہے، مشرک ہے، اور مندر میں جا کر مورتیوں کے سامنے کھڑا ہو جائے تو وہ مشرک ہے، اور ہم کو 7 خون معاف ہیں۔ تو ایسے موقع پر تو میں اجازت دیجئے کہ میں حال ہی کا وہ شعر پڑھ دوں کہ مسلمان کتنا ظلم کر رہے ہیں جی بالکل، کہ جس مشرکانہ فعل پر غیروں کو مشرک قرار دے رہے ہیں خود وہی شرک کرتے ہیں اور مسلمان باقی رہتے ہیں۔ یہ تو دیدہ دلیری اور ناانصافی ہے۔ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، اللہ اکبر۔ جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہے۔ اب بات پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں۔ بات اس سے بہت آگے بڑھ چکی ہے، جی آغاز ہو چکا ہے۔ جی اب حالت یہ ہوئی ہے کہ لوگ اس پر بھی فخر کرتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی، مسجد میں لے گیا، جی جی، پھر میں اسے مندر میں لے گیا، انا اللہ، پھر میں اسے گردوارے لے گیا، پھر میں اسے چرچ میں لے گیا، اور یہ چیز ان کے لیے باعث افتخار ہے۔ گویا کہ تسکین جبی ہو نہ سکی ایک خدا سے، واہ، تسکین جبی ہو نہ سکی ہو نہ سکی ایک خدا سے، بے تابی طاعت نے ترشوائے صنم اور نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ بالکل بجا فرمایا، اللہ محفوظ امام۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آمین۔ اس مجلس مذاکرہ کے آخر میں جو کہ بہت ہی اہم موضوع ہے کہ شادی اور آج کے مسلمان، اس مجلس مذاکرہ کے آخر میں آپ تمام علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن ناظرین کرام سے میں درخواست کروں گا کہ صبر کریں، ہر ایک سے 1 یا 2 جملے میں پیغام ضرور ہم لیں گے۔ ناظرین کرام کے نام آپ پیغام دیں کہ شادی کے موقع پر ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے۔ میرا خصوصی پیغام نوجوان ساتھیوں سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اور آپ کے اسوے کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو سادہ بنائیں۔ وہ تعلیمات ہمارے لیے کافی ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں، اور شادی کو ہم سادی بنائیں، ہم اپنی مردانگی کا ثبوت دیں، اور جہیز اور بالخصوص بارات سے اور جتنی بھی بدعات اور خرافات کا ذکر کیا گیا ہے اس سے اجتناب کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو اپنے دست بازو پہ بھروسہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ رزق کے بہت سارے دروازے کھولے گا۔ جزاکم اللہ خیراً۔ مولانا عبداللہ مدنی صاحب ناظرین کے نام اس تعلق سے پیغام دیں۔ میں اپنے مشاہدین کرام سے خاص طور سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ نکاح کی مجلس میں جو خطبہ پڑھا جاتا ہے، جو خطبہ حاجہ کے نام سے، جس کو لوگ خطبہ نکاح کہتے ہیں، جانا جاتا ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پڑھتے تھے اس کو اپنے سامنے رکھیں۔ ان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدی ہدی محمد۔ بہترین طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، بہترین تہذیب، بہترین ثقافت، بہترین کلچر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اس کے مطابق شادیاں انجام دی جائیں، ایک چیز۔ دوسرے، بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ اور سادگی کے ساتھ شادی کا عمل انجام پائے۔ بالخصوص ایک اور چیز جس میں میں آپ تمام حضرات کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا
کہ شادی بیاہ کے لیے بعض دفعہ برادریاں بھی رکاوٹ بن جاتی ہیں، تو نیکی کو، دینداری کو، شرافت کو، خلق حسن کو سامنے رکھیں اور اس معاملے میں برادری پر بہت زیادہ توجہ مت صرف کی جائے. جزاکم اللہ خیراً. میں آخر میں اپنے ناظرین کرام سے عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ رشتے کے انتخاب کے وقت تھوڑی دیر کے لیے حضرت سعید ابن مسیب، جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ افضل التابعین تھے، تمام تابعین میں سب سے افضل تھے، سید التابعین، اور تمام تابعین کے سردار تھے، حضرت سعید ابن مسیب نے جو اپنی لڑکی کا رشتہ کیا اور نکاح کیا، اس واقعے کو ذرا توجہ سے اور غور سے پڑھ لیا کریں اور کسی سے سن لیا کریں. انہوں نے شہزادے کے رشتے کو رد کر دیا. ولید ابن عبد الملک جو شہزادہ تھا اور ولی عہد تھا، یعنی اپنے باپ کے بعد گدی نشین ہونے والا تھا، اس کے رشتے کو رد کر دیا اور ایک غریب شاگرد ابو وداع، جن کا ایک نکاح ہو چکا تھا اور ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اس غریب ابو وداع سے اپنی لڑکی کا رشتہ کر دیا. حالانکہ ابو وداع سے جب پوچھا کہ تم دوسرا نکاح کرو گے تو انہوں نے جملہ کہا تھا وَمَن يُزَوِّجْنِي وَمَا أَمْلِكُ إِلَّا دِرْهَمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ، کہ مجھ سے کون اپنی لڑکی کا نکاح کر دے گا، میری جیب میں تو 2 یا 3 روپے سے زیادہ نہیں ہیں. تو آپ نے فرمایا ان فعلت تفعل، کہ اگر میں اپنی لڑکی کا نکاح کروں تو تم کو منظور ہوگا؟ تو اس نے کہا بخوشی منظور ہوگا. تو کیوں کیا یہ ناظرین کرام توجہ فرمائیے. صرف ہم پڑھتے اور سنتے اور سناتے بہت ہیں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ عزت شہزادے کی نہیں ہے بلکہ عزت متقی کی ہے. اور ابو وداع غریب تھے مگر متقی تھے. تو جب رشتہ آپ طے کریں، لڑکا طے کریں یا لڑکی طے کریں، تو آپ سید التابعین حضرت سعید ابن مسیب کے اس عمل کو ضرور یاد کر لیا کیجیے. سعید رحمۃ اللہ علیہ نے جو شادی کروائی اپنے شاگرد کی، وہ ان کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا. جی. چند دن غائب تھے، سبب معلوم کیا کہ کیوں غائب تھے، پھر آپ نے معلوم کیا کہ ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا، تب انہوں نے اپنی بیٹی سے شادی کروائی. اور سبحان اللہ، اور کیا تاکید کی اور اپنی بچی کا ہاتھ پکڑ کر کے ابو وداع کے گھر تک رخصت کر کے آئے گئے. اللہ اکبر. جزاکم اللہ خیراً. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو دین کے مسائل اور احکام جاننے، سمجھنے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے نوجوانوں کو شادی آسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو لڑکیاں اپنے گھر میں بیٹھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی شادی جلد از جلد کروائے اور اللہ تعالیٰ ان کے مبارک جوڑے عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین. ناظرین کرام، ہمارا موضوع ختم ہو رہا ہے. اجازت چاہتے ہیں، کسی اور موضوع کے ساتھ دوبارہ آئیں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.